اس صورت میں 4 آیات، 5 الفاظ، 49 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ آخری صورتوں میں قرآن کا خلاصے کا بیان ہے، اور اس صورت کے اندر سمجھو پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے، اور ایک ایسی صورت ہے، مختصر صورت، 4 آیتیں ہیں، اعتراض کے جواب بھی اس میں دیے گئے ہیں، توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور حقیقی توحید کیا ہے، اصل توحید کیا ہے، نقطہ توحید کیا ہے، مغز توحید کیا ہے، اور عقیدہ توحید کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ جامع اور مانع صورت ہے۔ شان نزول کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ذرا اپنے معبود کی صفات بیان کرو، ہم بھی تو دیکھیں آپ کا معبود کیسا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہے۔ فضائل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اور فرمایا جو دائیں کروٹ لیٹ کر اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائیں گے جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک صحابی کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کسی دستے کا امیر بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو وہ اور صورت کے ساتھ ہر رکعت میں نماز میں یہ صورت بھی پڑھاتا تھا، چونکہ امیر ہی امام ہوتا ہے عموماً۔ یہ نظام تیاج ہو گیا نا، تو مولوی وکھرا تو فلانا وکھرا۔ اس وقت جو امیر ہوتا تھا وہ نظامت بھی کرتا تھا، امامت بھی کرتا تھا، قیادت بھی کرتا تھا، سیاست بھی کرتا تھا، سارے کام ان کے ہاتھ میں تھے۔ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا نمازہ کوئی پڑھے تو سیاست کوئی کرے۔ بھائی یہ آپ بھی ذرا سوچیں، ایک اپنے ذہن میں بٹھائیں یہ بات کہ ایک بندہ نمازیں پڑھا کر لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، دینی مسائل، ایک دوجا بندہ مسیتی نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں، میں نے اس دن بتایا نا، یہ ونڈ پہلے نہیں تھی، یہ انگریز کے جانے کے بعد شروع ہوئی، بلکہ اس نے اپنے ہوتے ہوئے یہ ونڈ کر دی اور یہ لڑائی ڈلوا دی ہمارے درمیان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شجاع الدین شیخ جو ہے تنظیم اسلامی کا ہے، اس سے کسی نے سوال کیا بیان کے دوران کہ ہمارے ممبروں پر نان ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے، کیا ایجوکیٹڈ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے؟ آپ اندازہ کریں کس حد تک ذہنیت چلی گئی۔ ممبروں پر کون ہے؟ جاہل لوگ۔ کیا اسے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جن کے یہاں پر ٹائی ہو اور کالا سا ادھر لگا ہو اور فرنچ کٹ ہو، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تازہ تازہ فنیشنگ کروائی ہو اور حضرت سے پرفیوم کی خوشبو آتی ہو، ہر دوسرے لفظ کے ساتھ انگلش بولتا ہو، ایسے لوگوں کے پاس ممبر۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی کے اندر پڑھائی کی، اس کے بعد دین کی طرف آیا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو 10 سال 15 سال مدرسے میں پڑھتے میں انہیں جاہل کہوں۔ جنہوں نے اصل علم حاصل کیا، جنہوں نے، میں نے اس دن کہا نبی سے جو علم ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اصلی۔ جو غیر نبی سے ملتا ہے وہ علم نہیں، کیا ہے؟ فن۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ استاد جی بتاتا آپ کو یہ تار ایسے لگانی، یہ علم ہے؟ تو فن ہے کہ یار تار کو یوں جوڑنا ہے، نٹ یوں کھولنا ہے، اسے علم کوئی نہیں کہتا، یہ فن ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علم۔ کیسا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کب تک ہے، کیسے راضی ہوگا، کیسے ناراض ہوگا، کیسے منانا پڑے گا، اچھا اس کی طاقت کتنی بڑی ہے،
قدرت کتنی بڑی ہے، وہ کتنے غصے والا ہے، کتنا پاورفل ہے اللہ کے بارے میں، ٹھیک، یہ جو ہے اس سے علم کہا جاتا ہے، اور یہ علم وحی بتائے گا۔ قل هو اللہ احد، اب آ جائیں موضوع کی طرف۔ یہ تو پوچھتے ہیں نا کہ اپنے معبود کی صفات بیان کرو، تو سب سے پہلے نبی جی کام یہ کریں، انہاں دے 360 دی نفی کرو۔ قل هو اللہ، تمہید کے بعد بات سمجھ میں آئی؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، 360 نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کلا وچارہ اللہ العیاذ باللہ کی کرے گا، اساں پھر 1 2 4 نہیں بلکہ 360 رکھیں تاکہ انہاں تے بوجھ نہ پوے۔ وہ معبود کا معنی نہیں سمجھے توجہ کے ساتھ، یہ شرک میں کیوں پڑھتے؟ وہ معبود کا معنی نہیں سمجھتے، اب سمجھ میں آ رہی؟ اگر معبود کا معنی سمجھتے تو کبھی یہ غلطی نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں بیچارہ اللہ کلا کی کرے گا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دیے، اور مزے کی بات لات منات عزا حبل، یہ جتنے بھی تھی دیویاں تھیں، اور آج بھی جتنی کالی ماں، کالی ماتا، ٹھیک ہے، فلانی فلانی، رام، کرشن، یہ ساری دیوی ان کے نام ہے، زیادہ تر جو مادے ہیں ان کا نام ہے، نر کا نام نہیں ہے۔ اور مزے کے بعد جڑا گھوڑا کر دینا بھی گھوڑا نہیں ہوندا، گھوڑی ہوندی، پتہ نہیں کی لوگوں کو شوق چڑھیا، وہ گھوڑا نہیں ہوتا، گھوڑی ہوتی جس کے نیچے سے گزرتے۔ اور ادھر قوم دیکھے، وہ ٹگے نو اپنا رب نہیں مندے، گاں نو مندے۔ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ بیل کے بارے میں کہا اے ساڈا خدا ہے، انہوں پتہ ہے خدا کیا ہو جائے، تن کے رکھ دے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کس بیچاری نے بنایا ہے؟ جب اللہ کو چھوڑیں گے تو یہ پھر ایسا ہوگا، پھر گائے کا پیشاب پینا پڑے گا، گوبر اشنان کرنا پڑے گا، پھر آگ کو، یار آگ خود جلاتے ہیں، جو آگ جلنے میں جلانے والے کی محتاج معبود کیسے ہو سکتی؟ اتنا ہی، اسی لیے بار بار اللہ ارشاد پر فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، غور و فکر کرو اے اہل عقل، اے عقل و دانش کے مالک لوگو، عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو۔ میں نے شروع میں کہا تھا قرآن کے مخاطبین جاہل بے وقوف نہیں، وہ ہے جو اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جو اس کا استعمال کرنا۔ فوج میں بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابھی یوکرین میں لڑائی ہے نا، تو وہاں پر رضاکارانہ طور پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئیں، اب وہی بندوق پکڑے گا جسے چلانی آتی ہے، جسے چلانی ہی نہیں آتی وہ لے کر کیا کرے گا؟ اس نے ضائع کرنی ہے۔ یہ دعوت غور و فکر ان کے لیے ہے جن میں عقل ہے، دماغ موجود ہے، جن کے پاس نہیں ہے تو نہیں، کل انعام، جانوروں کی طرح۔ تو کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، 360 کی نفی، ایک کا اقرار، سٹ پئی کہ نہیں پہلے وار چی، اور کوئی کہہ سکتا ہاتھ ہولا رکھو، سمجھے ذرا، یہ عقیدہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہاتھ ہولا رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاتھ ہولا رکھ کے 360 کٹا دیتے ہیں، چلو 2 4، یہی ہاتھ ہولا ہے نا، کیوں جی؟ اور 500 قیمت بتائے کہ یار کچھ خدا دا خوف کر، ٹھیک ہے، کہندا چلو 450 دے، 50 روپے نال کی ہوندا، چل یار تو 400 دے، انی میری خرید ہے۔ ہاتھ ہولا دا مطلب یہی ہو یار، 360 نے 2 4 نہ، ہاتھ ہولا یہاں تصور ہی کوئی نہیں نا ہاتھ ہولے کا۔ یا قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، برسر عام کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت نہیں کرتی تیری شرکت کو گوارا۔ اللہ کی ذات اور غیرت جو ہے شرکت کو گوارا نہیں کرتی۔ سبحانکا، شرک سے پاک، شرکت سے پاک، شراکت سے پاک،
مشترکات سے پاک، نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ صفات بندوں میں تقسیم کر سکتے، اختیاری کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں۔ جیسے میں کہوں فوجیوں جنگ شروع کر دیو، کیا حیثیت؟ میرے پاس اختیاری کوئی نہیں۔ اور وزیر اعظم کا ہے، ہوگی کہ نہیں؟ مفتی اعظم فتویٰ دے دے اب جہاد فرض ہو گیا ہے، تو میں بھی مولوی نہ، لیکن میری اتنی اتھارٹی پاور، سمجھے ذرا، ہر ایک کا دائرہ اختیار ہے۔ آگے سمت کے معنی میں یہ ساری چیزیں سمجھ، 22 اقوال ہے سمت کے 22 معنی، اس میں یہ بات سمجھ میں آئی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی نہیں۔ اب اگر تب باو الحق کشتی تک، نورانی نور ہر بلا دور، ٹھیک ہے، یہ ساری لے ککڑت دے پتر، بڑا کرما والا ہے جی، یہ کرے گا وہ کرے گا، شاہ دولا جسے دے مولا، کسے سیانے آکھیا نہ دے مولا تو کی کرے شاہ دولا، نہ دے مولا کی کرے شاہ دولا۔ داتار ان کا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاہور والے، 4 بیویاں، اولاد ایک بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ دے مولا تو کی کرے داتا۔ میرے آقا کے بیٹے زندہ نہیں رہے، نبی اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ نے دیے پھر واپس لے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ 40 سال یعقوب علیہ السلام روتے رہے حضرت یوسف کے لیے، اللہ نے رلایا، پھر 40 سال کے بعد باپ بیٹے کو ملایا، اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں، اب یہاں پر کہاں ہے علم غیب، قادر مطلق، ساری چیزیں آپ اندازہ کریں ذرا۔ کہتے نبی کو اختیار تھا، وہ کتنے واقعات ایسے ہیں، اگر ہم نبی کو علم غیب کا وہ مانے تو پھر وہ سارے واقعات جھوٹے ہوتے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، نبی پریشان ہوئے، صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عائشہ کو والد کے گھر بھیج دیا، اتنے پریشان ہوئے، کیوں ہوئے؟ اگر علم غیب تھا تو اسے کیا کہیں گے؟ سوال ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی، 1400 صحابہ سے بیعت لی، جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، اگر نبی علم غیب کا مالک تھا تو یہ نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت کیوں لی ہے؟ سوال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ 70 صحابہ، کچھ قوم کے بندے آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے لوگ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ حفاظ اور قاریوں کو بھیجیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو کیا کریں؟ دین سکھائیں۔ آپ نے بھیجے، وہ سارے غدار تھے، ان سب نے صحابہ کو مار دیا۔ نبی 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، وہ جو ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرتے فجر میں۔ اگر نبی علم غیب نبی میں تھا تو یہ کیا ہے؟ بتاؤ، اس سے بڑھ کر نبی کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ میں نے ایک چیز دا پتہ ہے، ساتھیاں دے بارے چ بھی پتہ ہے، غداری ہونی پھر بھی کرنا، تو میں کی بناں گا؟ آپ ہی اندازہ کرو، تصور بھی کر سکتے ہیں نبی کے بارے میں، العیاذ باللہ۔ ہاں، نبی کو اللہ نے وہ جو چیزیں نبی کو اللہ نے بتائیں، اور اتنی بتائیں، اگلا عقیدہ سنیں اہل سنت کا، کہ نبی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ اولین آخرین سب کا علم جمع کر لیا جائے، انبیاء، صلحاء، علماء، ازکیاء، اصفیاء، اتقیاء، ان سب کا علم جمع کر لیا جائے، ہمارے نبی کے علم کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی عالم الغیب ہے۔ ہاں، نبی کو جو اللہ نے غیب کی خبریں بتائیں، جیسے جنت میں کیا ہوگا، یہ غیب کی خبر ہے، یہ براہ راست مجھے اور آپ کو نہیں بتائی، نبی کو بتائی، نبی نے وہ بتائی، اور جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا، وہ غیب۔ اب ہم یہاں بیٹھے، ہمیں ایک ملک کے بارے میں نہیں پتا، کوئی بندہ آ کر بتا دے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب عالم الغیب بن جائیں گے؟ نہیں، کیوں کہ کسی نے ہمیں خبر دی ہے۔ کیا دی ہے؟
اس لیے فرمایا غیب کی نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو جبریل امین وحی نازل کرتے ہیں نبی امت کو بتا۔ اس لیے اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں، جو کرے گا اللہ کے ذمے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، توجہ سے، رب آج بھی ہے جب سب کچھ ہے، اور رب اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا معنی بے نیاز۔ اللہ کو سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، آبشارے، جنگل اور اسی طرح گل و گلزار سے، پھولوں سے، مہک سے، دمک سے، چمک سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہ اسے ضرورت ہے۔ اسے ضرورت ہے تو بندے کی عبادت کی، اگر کرے نہ کرے تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تو اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، مقرب فرشتے اتنے کہ زمین چرچراتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے، کیا ضرورت تھی؟ اور طاقت کتنی ہے؟ صرف جبریل امین دو پروں کو کھول دے، مشرق سے مغرب ڈک جائیں، صرف دو پر۔ اللہ نے کتنے پر عطا فرمائے؟ 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ صرف ایک پر کے اوپر اٹھایا، 9 بستیوں کو قوم لوط کے ایسے لے گئے اوپر آسمانوں کے پاس۔ ان کے جانوروں کی آواز پہلے آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، وہاں سے یوں کیا ٹھک نیچے۔ تو ساڑھے جو ہم جیسے بونوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنا دے۔ میں جب مسجود بنوں گا، میں جب سجدے کروں گا تو فرشتے سے آگے بڑھوں گا، اور اگر سجدے سے انکار کروں گا تو مردود بنوں گا۔ مثالیں دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ سجدہ کرنے والے فرشتے معزز رہے، انکار کرنے والا شیطان کیا بنا؟ مردود بنا، لانتی بنا، ملعون بنا، اور قیامت تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بنا، جہنم میں جلے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ بے نیاز۔ یہاں قل هو اللہ احد میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی۔ جب احد ہو گیا تو بے نیاز بھی ہو گیا، ساری چیزیں آ گئی تھی۔ لیکن پھر اشکالات کا دروازہ باقی رہتا، تو اشکالات کا دروازہ ہی اللہ نے بند کر دیا۔ قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجئے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا وہ 360 نا، وہ بھی اللہ دا ہاتھ بٹان دینے، اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو کہہ دیجئے اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ جڑے بیچارے بننے چ محتاج، رکھے جان چ اکھاں چ روشنی کوئی نہیں، کان چ شنوائی کوئی نہیں، زبان میں گویائی کوئی نہیں، دل ہے کوئی نہیں، دماغ ہے کوئی نہیں، کہتے ہیں نا بڑا جگرا ہے، تو جگرا بھی کوئی نہیں، گردہ بھی کوئی نہیں۔ اے ہو جے ایسے لاچار کو کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں، جو ان کی مدد اعانت کر ہی نہیں سکتا، ان کی مدد اعانت سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہر چیز میں جو دوسروں کے محتاج ہیں۔ ایسے لاچار اور بیچار لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتے دنیا میں دیکھو ذرا، عبرت حاصل کرو، ان جاہل اور ان بے وقوف قسم کے لوگوں کو دیکھو۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اس سے کسی کی مدد کی، اعانت کی، استعانت کی، نصرت کی، تائید کی، موقف کی، تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی کی تائید کی ضرورت ہے، ہم لاچار، بیچار، بے بس ہے۔ جیسے یوکرین کو ضرورت ہے مدد امداد کی، وہ دہائیاں دے رہا لیکن کوئی نہیں کر رہا،
مجبور ہے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز۔ کیا ہے؟ بے نیاز، ایک معنی۔ دوسرا معنی سب اشیاء کا جاننے والا۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو جانے، کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہ ہو، وہ ذات صمد ہے۔ پیچھے کی رہ گیا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی سردار اعلیٰ، جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ اور ہمارا عقیدہ اللہ، بولے اکبر، اگلا جملہ بھی بولو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے تقابل تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی۔ اللہ کا نبی کے ساتھ بھی کوئی تقابل نہیں، نبی بندہ ہے اور اللہ معبود ہے، نبی عابد ہے، فرق تو ہے نا۔ جب تک اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، نبی کو نبوت ملتی نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ ذرا سمجھیں، آج سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے غور و فکر کے ساتھ۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تیسرا معنی وہ ایسا خالق ہے کہ اس جیسا خالق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یعلم ما فی الارحام، 3 اندھیروں کے اندر، ماؤں کے پیٹوں کے اندر، اس میں تمام مادائیں شامل ہیں کائنات کی، انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، چرندوں میں سے ہو، پرندوں میں سے ہو، حشرات الارض میں سے ہو، سب کے پیٹوں میں نر ہے یا مادہ، ٹھیک ہے یا صحیح، خراب ہے یا صحیح، کچا ہے یا کچی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اچھا ہے یا اچھی ہے، سچا ہے یا سچی ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ الصمد، تیسرا معنی۔ اور نمبر 4 جو ہر کام میں مقصود ہو، جو ہر کام میں مقصود ہو۔ اس لیے اللہ والے جو لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ لا مقصود الا اللہ، کہ ہمارے دنیا میں آ کر واپس جانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ ہماری نماز کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد، حج کا مقصد، روزے کا مقصد، والدین کی فرما برداری کا مقصد، شادی کا مقصد۔ اچھا، بچے مانگتے ہیں تو کس سے؟ یعنی ہر چیز میں مقصود اللہ کی ذات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی مقصود ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ نمبر 5 صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو چاہے کرے، چاہے کوئی جیے چاہے مرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، چاہے کوئی خوش ہو یا کوئی مرے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق، کون چاہتا ابا جی فوت ہو، اماں جی فوت ہو؟ چاہے مفتی اعظم پاکستان کیوں نہ ہو، روتا تو ہے نا، لیکن اسے فرق ہے۔ اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کو ذہن میں رکھنا ہے، صمد کو۔ اور نمبر 6 کامل بزرگ، ایسا کامل بزرگی والا کہ کوئی اس کمال تک تو کیا اس کے کروڑواں سے کروڑواں حصہ کر لو، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمام بزرگیاں، تمام کاملین کی جو صفات ہیں، بلکہ وہ صفات کاملین کو دی ہی اس نے ہے، اسی ذات نے ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں ایسا کامل اور مکمل ہے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ایسے بالا دست ہو کہ جس کے اوپر کسی کا زور وس بس نہ چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے اوپر کچھ نہ ہو بلکہ ہر شے اس کے نیچے ہو، جو خود زبردست ہو اور ہر شے اس کی زیر دست ہو۔
دوسرے انداز سے سمجھو، جو خود کیا ہو، زبردست ہو، کائنات کی ہر شے اس کے زیر دست ہو، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ کھائے نہ پیے۔ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، ایسا ہے، بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، سبحانک۔ اب سبحانہ ساتھ لگائیں اور جتنی کائنات میں جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کو لگائیں، اللہ ان سب سے کیا ہے؟ یہ بالکل آسانی کے لیے یہ انداز میں نے اختیار کیا ہے۔ سبحانہ کو ساتھ لگائیں، سبحانہ کو، اور جتنی ہماری کائنات کی ضرورتیں ہیں ان سب کو لگا دیں، اللہ ان سے کیا ہے؟ پاک۔ اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ نمبر 10، جس کو کبھی زوال نہ آئے، جو زوال سے کیا ہو؟ ہمیں زوال بھی آتا ہے، عروج بھی ملتا ہے، ہمیں عزت بھی ملتی ہے تو اگلے دن ذلیل بھی ہوتے ہیں، ہمیں آزادی ملتی ہے تو سال کے بعد پھر جیل کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ملک میں آ بھی جاتے ہیں، چند سالوں کے بعد پھر بھگا دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گھر میں پیدائش ہو رہی ہے، بچے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، دوسرے گھر میں جو ہے ماتم ہوا ہے، اسی گھر میں 2 دن پہلے ابا فوت ہو گیا، 4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یہ دنیا میں نظام چلتا ہے۔ لیکن اسے زوال کا خطرہ ہی موجود نہیں ہے، ایسی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اور نمبر 12، جو کبھی نہ مرے، جو کبھی نہ مرے، 1000 سال زندگی ہو، سب سے طویل العمر مخلوق دنیا کے اندر وہ کون ہے؟ جنات۔ مخلوق میں نے کہا، خالق نہیں کہا، مخلوق کون ہے؟ جنات۔ مرتے ہیں کہ نہیں؟ موت ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت ہے، ملک الموت کو بھی موت ہے، لیکن اسے موت، جس ذات کو موت نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ اور جو کبھی نہ مرے اور کوئی اس کا وارث نہ بنے، اگلی بات، کوئی اس کا وارث، جب اللہ کو موت ہی نہیں تو وارث کون بنے گا؟ اس میں رد ہے اس عقیدے کا جس میں کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ ابن اللہ ہے، بھائی وہ تو تب ہوگا نا جب اللہ کو ضرورت ہو۔ صمد کا جب معنی ہم نے یہ کر دیا کہ وہ بے نیاز ہے، تو اب بے نیاز ہونے میں بچے بھی آگے، ان کی ضرورت بے نیاز کو نہیں، بیوی کی ضرورت وہ اگلے معنوں کے اندر آئے گا۔ ایک معنی ہے بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں سبحانہ کا پھر ساتھ لگائیں، اور دنیا جہان کے جن جن چیزوں میں جس طرح کے عیب ہوتے ہیں وہ ساتھ لگائیں، اللہ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کوئی بھی اللہ کی صفات سے موصوف نہ ہو، مثلا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ صفت ہم بندوں میں کسی میں نہیں ہے، کوئی اس کی صفت کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اب یہ صفت کسی بندے میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا، توجہ کہ ہر ایک میں درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، آبی، خاکی، فضائی، پہاڑی، جو ہر ایک کو روزی دیتا ہے، جو خود روزی سے کیا ہے؟ کھانے سے پاک۔ یہ صفت اسی کسی بندے جو مان سکنے؟ کیا بل گیٹس سے سب کو دے سکتا ہے؟ کوئی حکومت دنیا کے اندر ایسی گزری ہے جو ہر ایک کو روزی دیتی ہو؟ کوئی نہیں۔ جو جس کی صفات جو ہیں کسی کے ساتھ موصوف نہ ہو، بلکہ اس کی اپنی صفات ہیں، اللہ کی صفات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک معنی جمیع صفات میں کامل اور اکمل اور مکمل ہو، کہ کہیں سے کوئی صفت ہم لے لیں اللہ کی کہ کہیں ادھر تھوڑی کمی ہے، العیاذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
جب ہر صفات میں کامل ہے تو پھر وہ روزی میں بھی بولے، اولاد دینے میں بھی، بچے عطا فرمانے میں بھی، بیٹا دینے میں بھی، عزت دینے میں بھی، تو پھر دوسرے کو کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کو سمجھنے میں ہمیں فرق لگا۔ بسا اوقات کوئی بندہ ساڑھے نال کوئی اوٹ پٹنگ سوال کرے سی کہ تینوں میرا پتہ کوئی نہیں، یا تینوں کسے میرے بارے چ دسیا کوئی نہیں، انج کرنے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس بندے نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، لا علمی میں کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لا علمی میں کیا ہے۔ تو پھر ہم اپنا تعارف کراتے، لگتا ہے تمہیں بتایا نہیں گیا کہ میں کون ہوں، میری عادت کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے۔ بالکل یہ انداز یہاں پر ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے غلطی لگی اور پھر ہمیں پتھروں کو تراش کر معبود بنانا پڑا۔ مسئلہ ہے سمجھنے کا۔ تائیں میں آنا جدوں سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کتوں؟ ٹھیک، اتنوں کو پتہ چلا۔ اچھا، آپ کو جن کو پتہ چلا ہے وہ زیادہ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے وہ زیادہ ہے، تب جہالت بڑھے گی یا علم بڑھے گا؟ صاف بات۔ اب خود اندازہ کریں۔ اس لیے علم کی شمع جب جلائیں گے تو کفر کے، شرک کے اور جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے۔ یہ بلب لگا ہوا ہے، بٹن آپ نہ دبائیں اور کہیں مولوی صاحب کچھ کرو، دم کرو، درود پڑھو، یہ روشنی ہوئے۔ اب میں کہتے دم درود دی لوڑ کوئی نہیں، صرف ہاتھ چکو تو بٹن۔ علم کی شمع روشن کریں، بس ڈنڈے یہ وہ ان چیزوں کی ضرورت، لچھے دار تقریروں کی ضرورت ہے۔ بات سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو اور اس روشنی کو اوروں تک پہنچاؤ، خود بخود یہ سارے کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، درباروں میں رش کم ہو جائے۔ اللہ کے ولیوں کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن ولیوں کے ساتھ جو دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے، جو ان بیچاروں کا حشر کیا ہوا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ولیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ولیوں کا بیٹے سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی، حرکتوں سے نفرت ہوتی ہے۔ بیٹی کو مار پڑتی ہے بالفرض، تو کیوں پڑتی ہے؟ نفرت ہے، دشمن ہے؟ نہیں، کوئی غلط حرکت کی ہے۔ اسی شاگرد کو مارتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یار اس شاگرد کو کیوں ماریں جو اتنے لوگوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا، لیکن کوئی حرکت، کوئی عادت ایسی جس کی وجہ سے مار۔ ہمیں اللہ والوں سے کوئی گلا نہیں۔ اللہ والوں کے دربار پر اللہ والوں کے نام سے جو کھاتے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں زور کے اذان ہو رہے وہ ڈول بجا رہے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں یہاں نمازی، وہاں سے نمازی یہاں آتے، وہ باہر پڑے ہوئے حضرات جی مست ہے، ساتوں آسمان میں پہنچے ہوئے، بیت المعمور کے فرشتوں کے خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مست ملنگ، ساری دنیا نہ تو تنگ۔ ہاں، یہ حرکتیں دیکھ کر ہم پریشان ہوں۔ ہمیں اللہ والوں سے کوئی گلا نہیں ہے۔ میں 1000 دفعہ کہ جو ہمیں کسی نے نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں سنو، ہمارے موقف کو تو جانو، پھر ہم پر فتویٰ لگانا، پھر ہمارے اوپر اعتراض کرنا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک معنی جو کسی سے مغلوب نہ ہو، ہمیشہ غالب ہو، ہمیشہ مختصر کرتا ہوں۔ اور ایک معنی جو نہ کسی سے جنا ہو، جو نہ خود کسی سے جنا ہو اور نہ کوئی اس سے جنا ہوا ہو۔ دوسرے انداز میں، نہ اسے کسی نے جنا ہو اور نہ اس نے کسی کو جنا ہو۔ لم یلد ولم یولد، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اب جتنے اعتراضات ہیں معترضین کے، ان سب کا دفاع ہو گیا۔ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں 360، اور کہتے ہیں جی فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، ویکھو نا بیچارے، آپ ہی پتر انہوں نے چاہیے تھا اللہ نو زندہ بھائی۔ کیا تقسیم ہے! اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قسمت ضیزہ، بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے ان کی، بڑی، آپ ہی تو پتر منگ دینا کہ ساڈا وارث جمے، اور میرے لیے بیٹیاں خاص کی ہیں۔ یہ لوگوں کی تقسیم ہے۔ اور ایک معنی ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اسی اللہ اکبر کے معنی میں آ جائے گا۔ اور ایک معنی جو زیادتی اور نقصان سے کیا ہو؟ پاک ہو، جو زیادتی اور، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رہے۔ اللہ کسی پر مصیبت انسان پر آتی ہے، اس میں بھی اس کی کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے۔ اور میں مومن کو کانٹا چبھتا، اللہ کیا معاف فرماتے ہیں؟ تجھے گناہ کانٹے تے معاف ہوندے، تیری مصیبت تے کی کچھ معاف ہوندا ہوئے گا، اندازہ کر لو۔ مج مریے شکر کرو، بہ کر روندے نے کرما لے۔
یار جانور جب بھی مرے ترس مت کھاؤ، ایک کھان واسطے اللہ نے یہ چیزاں دیتیاں نے، فوراً اسے ذبح کرو، پھر اب اس کا گوشت نہیں کھاتے، منع ہے جو اس طرح سے نہیں کھائے گا وہ مشرکوں یہود و نصارہ کی وہ صفت اپنائے گا جو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ رسول اللہ دل نہیں کرتا میرا اونٹ کا گوشت کھانتے، آپ نے فرمایا نا 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 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ۔ کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، سکھ مسلمان آکھے گا میں گائے نہیں کھاواں گا، اسے آکھیں گے تو پورا مسلمان ہے نہیں، پیشاب تو بچنا ہے، گوشت کھانا ہے تو پھر کامل مومن ہے۔ اسلام اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کرنا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، شارٹ کٹ، جس کے صفات سے، جس کی جہت سے تمام مخلوق نا امید ہو اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ سانو کسے نو پتہ ہے کہ اللہ دا رخ کیڑے پاس ہے؟ جی تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ وہ دوسرا ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جانتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اسے کسی نے، سمجھ میں آ رہی؟ نہ وہ باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے، بلکہ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی انسان اس کا ہمسر ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تو تنہا ہے، اور ذات صفات ہر لحاظ سے وہ اکیلے۔ جو انسان قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو مردوں کو ثواب کرے گا تو اللہ جتنے قبرستان میں مردے ہیں اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت سورہ اخلاص کی۔ اور جو 3 مرتبہ اسے پڑھتا ہے اسے کیا ملتی ہے؟ پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، اور اس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا، میں نے بات کی تھی کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی ہر رکعت میں تم یہ سورت پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، اس سورت سے محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سورہ اخلاص کے علاوہ اور صورتیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر اصل توحید ہے، اسی توحید پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔